अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता साल या 6 महीने पहले से ये बात हो रही थी कि कुछ हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान को कुछ ऐसी माशी प्लानिंग की ज़रूरत है जिससे कि वो माशी दलदल में ना फंस सके। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ रियासतों में इंतखाबात थे, इसीलिए 5 महीने से पॉलिटिकल कैंपेन चलती रही। वज़ीर आज़म हो या बीजेपी पार्टी के जो बड़े बड़े कायदीन हों, चाहे होम मिनिस्टर हों या और कोई हों, ये सभी की तवज्जो लगी हुई थी कि कैसा बंगाल से ममता बनर्जी को भगाया जाए। इसी दौड़ धूप में वो ममता बनर्जी के चक्कर में मुल्क की भागदौड़ को छोड़ दिए। लेकिन 5 महीने के बाद ममता बनर्जी को वहाँ से भगाने के बाद आज वहाँ पे हुकूमत क़ायम तो हो गई है, लेकिन क़ायम होते ही ये बता दिया गया कि मुसलमानों के ऊपर टारगेटेड अटैक्स जारी हैं और एक ही महीने में या 15 दिन में ही 25 से ज़्यादा मुकामात पर चुन चुन कर मुसलमानों के इमलाक को निशाना बनाया गया। 5 महीने बाद जब होश आया कि भाई मुल्क के हालात ख़राब है, तो जब यहाँ संभालने की जब कोशिश हो रही थी तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पे आए और उन्होंने कहा कि सोना मत ख़रीदो, पेट्रोल देख समझ कर इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए या बाहर के जो दौरे हैं, तफरीही दौरे जो हैं, वो सब कम कर देना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि लोग सोचते ही रह गए और वज़ीर आज़म हिंदुस्तान छोड़ के मेलोनी जो वज़ीर आज़म इटली है उनको मेलेडी चॉकलेट देने के लिए मेलोनी और मोदी का कॉम्बिनेशन के तौर पे ऐसा बताया गया कि वहाँ पे जाके चॉकलेट खिलाने के लिए वहाँ पे चले गए हैं। यकीनन हिंदुस्तान के जब दौरे होते हैं तो बहुत सारे माहदों पर दस्तखत होती है और वो माहदे भी होते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब आप आवाम को एक बात कहते हैं और आप उस पर अमल नहीं करते हैं, ये बात कहाँ तक सही है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को, किसी को कॉकरोच पार्टी बनाने की नौबत आ गई तो बहुत सारे लोग अपनी अपने तरफ से सोचने लगे। लेकिन शायद फिर भी ऐसा लगता है कि भक्त के अभी दिमाग में ये चीज़ नहीं आई है, शायद इसलिए कि जिसके सर में दिमाग है वो सोचने लगा है और जिसके सर में गोबर है वो सोचना नहीं चाहता। तो शायद इसी बात पे मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म तो चले गए हैं, ईरान पे मुसल्लत की गई हुई जो जंग थी वो भी जंग फिल वक़्त ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल की नज़र हुई है कि उससे काफ़ी हद तक जो तूफ़ान आने वाला है, माशी तूफ़ान आने वाला है या महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ रही। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भक्त की दुआ कबूल होने वाली है, वैसा नज़र आ रहा है। इसलिए कि कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हम देखे थे कि बाज़ लोग वीडियो पे बढ़ चढ़ कर ये कह रहे थे कि पेट्रोल बढ़ भी 300 रुपये लीटर भी हो जाता है तो हम पेट्रोल डलाएंगे, 5,000 रुपये का सिलेंडर भी हो जाता है तो हम ख़रीदेंगे और अपने घर का चूल्हा चलाएंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अब ऐसा लगता है कि ये लोगों की दुआ कबूल हो गई है और अब सोना मत ख़रीदो का चक्कर हो या पेट्रोल की कीमत की बात हो, अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोगों के जेब पर असर करना शुरू करेगा तो मैं समझता हूँ कि जब शायद किसी न किसी को समझ में आएगा। अब देखना ये है कि ये तमाशा कितने दिन तक चलता है और कैसा चलता है। मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसी सिलसिले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने एक केस के दौरान उन्होंने कहा कि बाज़ लोग ऐसे हो गए हैं जो झुंगुरों के तरह हो गए हैं, जो बेरोज़गार झुंगुर यहाँ पे हैं। अगर झुंगुरों की बात हुई तो मैं ये ज़रूर कह दूँगा कि पूरी दुनिया भर में 4,600 से ज़्यादा झुंगुरों की किस्में हैं या स्पीशीज़ हैं और इंडिया में अगर इसी की स्पीशीज़ की बात करेंगे तो 190 स्पीशीज़ इंडिया में भी मौजूद हैं और 145 करोड़ के आबादी वाले मुल्क में झुंगुरों की तादाद 145 करोड़ से कई ज़्यादा, या बल्कि ये कहा जा रहा है कि तखमीनन तौर पे एक 5 गुना ज़्यादा तो तादाद झुंगुरों की हिंदुस्तान में रहती है। लेकिन ये जो कॉकरोच की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, उन्होंने कहा कि बाज़ बेरोज़गार नौजवान हैं जो कॉकरोचेस की तरह या झुंगुरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। बाज़ लोग उसमें मीडिया में भी जाके बस जाते हैं सवाल करने। बहरहाल बात यह है कि आप सवाल नहीं करना है, लेकिन न्यू जो जेन ज़ी की बात हो रही है या जेन अल्फ़ा की जो बात हो रही है उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो लोग जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वो इस बात को करना चाहते हैं
اور ویسا ہی نظر آ رہا ہے کہ سوال نہ پوچھنے کی جو بات تھی تو اس میں بے روزگاروں کی بات آ گئی. بے روزگار ہو جاتے ہیں یا میڈیا سوال کرتا ہے تو وہ جھنگوروں کی قسم میں ان کو بھی ڈال دیا گیا ہے. کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنی بے روزگاری دور کرنے کے لیے پکوڑوں کی دکان لگا لو. اب کوئی کہتا ہے کہ بے روزگار جو لوگ ہیں وہ نوجوان جھنگوروں کی طرح ہو گئے ہیں. بہرحال ایسا یہ ہے کہ آج کا یہ نوجوان ہے وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے. وہ نہ کسی اپنے بڑوں کی سننا چاہتا ہے نہ اپنے ساتھ والوں کی سننا چاہتا ہے. چھوٹوں کی تو بات بالکل ہی الگ ہے. مگر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہی دن میں 20 کے قریب اگر فالوورز ہو جاتے ہیں تو کاکروچ پارٹی آف انڈیا جو ہندوستان میں ابھی قائم ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح تمل ناڈو میں ڈراویڈین پارٹیز کا خاتمہ ہو کے وجے تلپتی وہاں پہ جیت گئے ہیں، ویسا ہی کاکروچ پارٹی آف انڈیا بھی جس طریقے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ بی جے پی کو اور کانگریس پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ کے رکھ دیے ہیں. اس بات کی دلیل دینا ضروری ہے کہ ملک کا نوجوان ہو، اقلیت ہو خاص طور پہ، یا دلت طبقے کا ہو، وہ اب فی الوقت بے چین ہو گیا ہے. اور وہ کاکریج بننے کی بات ہو یا کسی پر بھی ہو، وہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس بات کی ضمانت ہے کہ 2029 میں شاید ایک انقلاب ضرور برپا ہوگا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک گیروا رنگ کو توڑ کر کئی رنگوں میں یہ انقلاب 2029 میں نظر آنے کی ایک امید لگ رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے وہ آگے ہی معلوم ہوگا. ویسے اگر ہندوستانیوں کی بات کریں یا ہندوستان کی معاشی بات تو ہو گئی ہے، کس طریقے سے ہم پریشان ہیں. وزیر اعظم نے جو بیانات دیے ہیں کہ آپ پیٹرول مت خریدو، آپ ورک فرام ہوم کرو، آپ بیرونی دورے ترک کر دو. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جس طریقے سے ایک تخمینی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ 30% سے زیادہ انفلیشن کا جو مار پڑ رہی ہے، عام آدمی اس میں پریشان ہے. اور ایسا آدمی پریشان ہے جو فی الوقت نوکری یافتہ ہے. نوکری کرنے والے کے فوراً انکم ٹیکس وہیں پہ کٹ جاتا ہے، اور جو لوگ نیچے کے طبقے میں ہیں وہ لوگ ابھی بھی کیش کی ڈیلنگ میں کہیں نہ کہیں پریشان تو ضرور ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹیکس کے چنگل سے یا انکم ٹیکس کے چنگل سے بچے ہوئے ہیں. لیکن ملک کی صحت کی اگر ہم یہ معاشی طور پہ ہٹ کے اگر ہم ملک کی آبادی کے طور پہ اگر بات کریں، 145 کروڑ کے ملک میں 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں آج ڈائبٹیز کا عارضہ ہو گیا ہے. 13 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو پری ڈائبٹیز کے سٹیج میں ہیں، اور 25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں فیٹی لیور کی شکایت ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے تو 14 لاکھ نئے کینسر کے کیسز ہر سال ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اپنا وزن گھٹانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے بھی کوشش کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے. تو ملک کی جہاں تک صحت کا تعلق ہے یہ بہت ہی سنگین رخ اختیار کرتے جا رہا ہے. یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے کو جو کرنا ہے یہ سب چیز تو اپنی جگہ ہوتی رہے گی، لیکن یہاں پہ ایک کشتی کا قصہ ضرور بتا دوں گا. ایک صاحب کے پاس کشتی تھی، انہوں نے کشتی کو رنگ کرنے کے لیے وہاں پہ لا کے کشتی کسی رنگ کرنے والے کے پاس دے دی. اس نے رنگ تو کر دیا، یہ صاحب کہیں باہر چلے گئے تھے. کشتی جب تیار ہو گئی تو وہ کشتی واپس جب لینے گئے، جب کشتی کی جب رقم پینٹ کی جو رقم ادا کرنے گئے تو اس وقت وہ آدمی کا مطالبہ کچھ اور تھا، لیکن جو صاحب تھے انہوں نے اس کی جو رقم دینی تھی اس کے 10 گنا زیادہ پیسے دے دیے. تو پینٹ کرنے والے نے پوچھا کہ آپ نے بہت زیادہ رقم مجھے دی. تو یہ مالک نے کہا کہ میں جو رقم دے رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو تمہاری وجہ سے جو مجھے جو اطمینان ملا ہے وہ دیکھنے کے واسطے. تو جب پوچھا کہ کیا میں آپ کو کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم جب کشتی بنا کے پینٹ کر کے لا کے رکھ دیے تو آپ دیکھیں کہ کشتی میں ایک سوراخ تھا، اور آپ نے پینٹ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے اس سوراخ کو بھی بند کر دیا. جب کشتی تو گھر آ گئی تھی، لیکن میں جب واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بچے اس کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں تفریح کرنے کے لیے چلے گئے. تو میرے کو جب یہ سوراخ کا تو مجھے علم تھا، میں یہ سوچا کہ کشتی ڈوب جائے گی اور میرے بچوں کی جان چلی جائے گی. لیکن جب کشتی واپس آئی تو میں جا کے کشتی کو دیکھا تو وہاں پہ پینٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے پیوند کاری کا کام بھی کر دیا تھا. تو آپ ایک ذمہ دار آدمی ہونے کے ناطے اپنے کام کے علاوہ ایک ایکسٹرا قدم آگے بڑھ کے یہ کشتی کو درست بھی کر دیے تھے، جس کے لیے میں آپ کا احسان کبھی بھی چکا نہیں سکتا.
تو ہمیں یہ کرنا ہے، اس قصے سے یہ سیکھ ہے کہ ہم آج جو کر رہے ہیں اس سے ایک دو قدم آگے بڑھ کے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل جل کر آرام سے اگر زندگی گزار سکیں تو ہم اس بات کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہمارا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اور ہم اگر دوسروں کے ساتھ صحیح طور پہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں تو پھر ہم یہ جو کمیونل زہر پھیل رہا ہے اس کو ہم کاٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ایکسٹرا قدم ہمیں بھی لینا پڑے گا، ورنہ جس طریقے کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ پورا مخالف ہوتے چلے جا رہا ہے، اور وہاں پہ آگے جا کے کسی کے بھی بس میں نہیں ہے کہ روک کے آپ کہیں پہ اسے کنٹرول کر سکیں۔ اب اگر یہ جنگ جیتنا ہے، کمیونل فورسز کے خلاف اگر جنگ جیتنا ہے تو ہم صرف اخلاق سے ہی جیت سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کا رویہ جو ہے، آپ کی بات چیت میں نرمی آنا چاہیے، آپ کے اخلاق میں اتنی مٹھاس آنا چاہیے کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں، اس لیے کہ اکڑ جو ہے وہ مردوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت جھک کے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔